اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں پر خدا کے ایک مقرب اور چہتے بندے کی شہرت عام تھی۔ فرشتوں کو درس دینے والا استاد، اسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن کیا ہوا کہ خدا سے اس نے بغاوت کر لی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری، دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کی گئی تھی، جسے ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی ہیں، نہ ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ اور دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے، جو کہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور ان کی عورتیں بھی خوب ہوتی ہیں اور ان کی نسلیں بھی خوب پھیلتی ہیں۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و شنائش کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ یہ سب خدا کے آسمانی لشکر تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ اپنے مالک و خالق کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ اس کی خدمت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان کے بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ بنا کسی کمی و بیشی اور شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں سے ایک عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے شعون جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جناتوں کا بابا آدم تھا۔ شعون جنات کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد اسے اپنی نسل کی مخالف جن ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے بعد کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے، اور جب ان کی بدعملیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جناتوں نے موت کا مزہ چکھا اور وہ مر گئے۔ ان سب میں جو نیک جن تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ یہ بہت طاقتور و مکار تھا، اور اس کی بیوی کا نام تملیب تھا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر و مکار تھی۔ اس نے اپنی تمام قوم پر اپنی دھاک بیٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل میں اپنے ماں و باپ دونوں کی خصوصیات موجود تھیں، یعنی وہ نہایت سرکش و مکار، بہادر و طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو زمین پر بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لگ بھگ 150 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے و فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اور ان سرکش جناتوں کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خونریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ چلیپا اور تملیب نے بڑی بہادری دکھائی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا بار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے، اور قوم جنات کے سرکش جناتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لے گئے تو انہیں حکم ہوا کہ عزازیل کی بہتر تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عبادت و عیادت کے طریقے سکھائے۔ اس طرح وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا بندہ بن گیا تھا۔ وہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا۔ اس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں اس کو کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادتوں کی وجہ سے اس درجے تک پہنچا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا۔
اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن حبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا اور 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی تھا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو احوار سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیتا تھا اسی ممبر کے نیچے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے، لیکن اللہ کو خوب آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور یہ ایک مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت محفوظ کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہوگا کہ جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہم نے ہر نعمت سے سرفراز کیا، لیکن ایک ایسا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کیا کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تو اسے جلد دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا تھا کہ وہ ملعون کون ہوگا کہ جو خدا کا حکم ماننے سے منع کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت و توبہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ بغیر روح کے 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو گھبراتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرتا تو مارتا، اس میں مارنے کی وجہ سے اس سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خوریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں و زمین پر ان کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ثابت کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے کھنکھناتے ہوئے مٹی کے ڈھیر سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر دھتکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک اجازت دے۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے مہلت دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں اسے ضرور بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے
پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں و بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے کئی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں وہ بارگاہ خدا سے دھکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر و رونق کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔